جی یہ آپ سے کسی شیعہ نے پوچھا ہے کہ حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں. تو یہ کسی شیعہ کا ہی سوال لگتا ہے، کیونکہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں لکھا. بہرحال ہم نے اس کو پڑھا ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. یعنی آپ کوئی ایک غزوہ جو ہے نا وہ آپ نہیں بتا سکتے جس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوے کے اندر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والا. ایون غزوہ احد کے اندر جب بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اس وقت بھی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد پہاڑ کی اوٹ میں تھے. ہم کہے گا کوئی تو ہم اس کو حوالہ بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ ایک جگہ پناہ بھی لی ہوئی تھی اور صحابہ بھی وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، پھر حضرت ابو بکر جو ہیں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ جو قرآن پاک کے اندر باقاعدہ مینشن ہے. ٹھیک ہے، جو سورہ توبہ کے اندر، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کے غار کے اندر ہونے کی بات ہے. ٹھیک ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ پہ حضرت ابو بکر اور عمر ہے. بلکہ یہاں تک حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا قول ہے. ٹھیک ہے، مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں یا خالی مسلم میں. اگر کوئی ریفرنس مانگے گا ہم ریفرنس بھی اس کو دیں گے کہ جس وقت حضرت عمر کا جنازہ اٹھا نا یا پھر ان کی وفات یا شہادت ہوگی تو وہاں پہ جنازہ پڑا تھا، تو ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے یہ بات کہی کہ اس وقت روئے زمین پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے اعمال کے ساتھ میں اللہ کے حضور پیش ہونے کی خواہش رکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ کہیں اور روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے، وہ بھی ریفرنس کوئی کہے گا ہم اس کو ریفرنس دیں گے. ٹھیک ہے، مسلم سے، صحیح مسلم سے، جو اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے، کہ انہوں نے یہ بھی کہا، مولا علی نے یہ بات کہی، علیہ السلام نے کیا بات کہی کہ جناب یہ حضرت ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ ہر جگہ پہ نبی الاسلام کے ساتھ ہوتے تھے، یہ اکثر نبی الاسلام کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہی بات ہم سنتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور نبی الاسلام آئے گئے کہیں پہ گئے، یعنی جس طرح ساتھ ساتھ ہوتے نا اس طرح ہوتے تھے. تو مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی وہیں ان کے قریب ہی دفنائے گا، او کما قال علی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس روایت سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا حضرت علی خود حضرت عمر کے اعمال کے اوپر رشک بھی کیا انہوں نے کہ میں ان کے اعمال کے ساتھ پیش ہونے کی جو ہے وہ سعادت رکھتا ہوں یا پھر خواہش رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی. ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑی کیا گواہی آپ کو حضرت علی کے حوالے سے چاہیے؟ صحیح مسلم سے ہمیں ریفرنس کوئی کہے گا ہم اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، پھر ساتھ ساتھ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی یا کنٹریبیوشن ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ غزوہ تبوک جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا یا ہم اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسوں کے اندر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا چکے، جس کو جیش اسرہ کہتے ہیں، وہ غزوہ جس کے اندر جو ہے منافقین نے نبی علیہ السلام کے سامنے بہانے کی اور وہ نہیں جنگ کے اندر گئے. بہت سارے منافقین گئے، نہیں جا سکے اس جنگ کے اندر یا انہوں نے بہانے کیے، مسجد زرار والا معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں جب حضرت علی بھی نبی علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے جا رہے اپنے گھر والوں کے، اور حضرت علی روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس گئے جب منافقین نے کہا کہ یہ آپ کے لیے آپ کو نبی علیہ السلام نے برڈن سمجھ کے پیچھے چھوڑ دیا معاذ اللہ، تو نبی علیہ السلام کے پیچھے پہنچے بڑی دور جا کے اور کہا کہ مجھے آپ ساتھ لے کے جائیں. اس جیش اسرت میں یا تنگی والے اسرے کے اندر یا جیش کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی یہ حضرت ابو بکر عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. صرف ساتھ نہیں رہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے پورے گھر کا مال جمع کر کے نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے پیش کر دیا. حضرت عمر نے آدھے اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. اور حضرت عثمان نے، یعنی جن کے اوپر شیعہ زبان درازیاں کرتے ہیں یا ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان کی شہادت کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے آپ کو، پتہ نہیں 50 یا 100 غالباً 100 اونٹ تھے یا کتنے، میں ذہن سے ایگزیکٹ نکل گئے، 100 اونٹ جو ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دی. اور نبی علیہ السلام جھولی میں دینار جو ہے نا گولڈ کے ان کو اوپر نیچے کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتنے حضرت عثمان کے اعمال یا اس کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب تو اس کو اعمال کرنے کی سوال ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں یہ اس کے لیے اتنا بڑا عمل ہو گیا. اور یہ وہ جنگ ہے غزوہ تبوک، نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس کے اندر منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر دیا تھا. ٹھیک ہے، کہ منافقوں نے اس میں مال بھی نہیں اپنا لگایا تھا اور ساتھ بھی نہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، یا اگر کوئی ساتھ بھی گئے تو رستے میں پروپیگنڈے کرتے رہے.
اس جنگ کے اندر ان تینوں صحابہ کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، آپ اس کے لیول کا کنٹریبیوشن کا ایک صحابی نہیں پیش کر سکتے، یا آپ ان تینوں کے لیول کا اس کے اندر اہل بیت میں سے بھی کوئی کنٹریبیوشن کرنے والا اس غزوہ تبوک کے اندر پیش نہیں کر سکتے. ہم کنٹریبیوشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کے اسلام اور وہ اس کے اوپر افضل یا وہ اصغر ہونے کی بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اس جنگ میں کنٹریبیوشن کیا، غزوہ تبوک کے اندر بھی. اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کا ہر تنگی کے اندر، ہر معاملے کے اندر ساتھ دیا. ٹھیک ہے، وہ اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو ہم غزوہ تبوک کے اندر حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان اور ان کے جب ہم نے باتیں کی ڈسکس، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی. وہ اگر کسی کو لنک چاہیے ہو تو ہم انشاءاللہ اس کو دے دیں گے کہ غزوہ تبوک کے اندر انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر جنگ کے اندر حضرت ابوبکر، عمر جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. ہاں، حضرت عثمان جب اگر غزوہ بدر کے اندر پیچھے رہے تو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی ادھر جو بیمار تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور کسی جنگ میں پیچھے رہے کسی مجبوری کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان نے اپنا مال و دولت سب نچھاور کر دیا اسلام کے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان تک لٹا دی، لیکن مسلمانوں کے اوپر تلوار نہیں نکالی. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عثمان وہ ہستی ہیں جو حاکم وقت ہوتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹنے کی کوشش نہیں کی، جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا کہ آپس میں لڑ کے مرتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عثمان نے اپنی حکومت جو ہے وہ قربان کر دی، لیکن کسی ایک مسلمان کا خون جو ہے نا انہوں نے اپنی تلوار سے نہیں بہایا، نہ اس کا آرڈر دیا. ٹھیک ہے، محصور ہو گئے اپنے گھر کے اندر. تو اس سے بڑا کیا کنٹریبیوشن ہوگا کہ یہ معاملہ ہوا. بعد میں ان کے نام پہ، حضرت عثمان کے نام پہ لوگوں نے جو خون کا بازار نکالا، وہ تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس حوالے سے دیکھے گا یا جج کرے گا. ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹری ابھی نہیں کر رہے. لیکن ہر جنگ کے اندر، ہر غزوے کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر خاص طور پہ ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اب کوئی کہے جی کتنے بندے مارے، تو ہم اس سے ہی آگے سے پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے اندر کتنے بندے مارے، غزوہ بدر کے اندر کتنے بندے مارے. آپ کاؤنٹنگ نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، اس وقت اس طرح کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی تھی. تو کیونکہ نبی علیہ السلام اور غزوہ بدر کے اندر تو نبی علیہ السلام کی پروٹیکشن کے اوپر ہی غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے اترنے کی دعائیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے نبی علیہ السلام، اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت نبی علیہ السلام کی دعا کے اندر ان کی چادر سنبھال رہے تھے، ان کے پہرے دار تھے، ان کے دربان تھے اس وقت. تو ان کے اوپر شیعہ ایسے الزام لگائیں یا پوچھیں کہ کنٹریبیوشن کیا تھے، تو جائیے ہر جنگ میں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. جہاں جہاں نبی علیہ السلام گئے ہیں، جہاں جہاں نبی علیہ السلام جس جنگ میں گئے ہیں، جس غزوے میں گئے ہیں، جس جگہ ہجرت کی ہے، یہ سب سے آگے تھے. حضرت عثمان کی کنٹریبیوشن پوچھتے ہیں، حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، ذوالحجرتین کہتے ہیں ان کو. حبشہ میں بھی ہجرت کی، مدینہ میں بھی ہجرت کی. یہ وہ ذوالحجرتین ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتوں کے ثواب لیے. اور بہت سارے صحابہ اور اہل بیت جو ہے 2 ہجرتوں کے ثواب سے محروم ہو گئے. ایون ایک مرتبہ حضرت عمر کی کسی عورت سے بحث ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ ذوالحجرتین تھی، یعنی 2 ہجرتوں والی حبشہ کی تھی، ہجرت بھی انہوں نے کی ہوئی تھی. غالباً وہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی جہاں تک مجھے لگتا ہے، جن کی بعد میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی شادی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جن کے بیٹے آگے سے محمد بن ابوبکر ہوئے، غالباً وہی تھی، مجھے اس وقت ایگزیکٹ بھول رہا ہے شاید، یا وہی تھی. تو حضرت عمر سے بحث ہوگی تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، تو حضرت عمر سے ان کو افضل قرار دے دیا گیا اس حوالے سے، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہوئی تھیں اسلام کی خاطر. تو یہ حضرت عثمان بھی ان میں تھے. اور آج آپ مجھے بتا دیں اس سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہوگی کہ 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام نے اپنی جو ہیں وہ حضرت عثمان کو نکاح کے اندر دی. اگر کوئی آپ کا داماد برا ہو نا تو آپ اس کو ایک بیٹی دے کے بس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے نزدیک حضرت عثمان کی یہ ویلیو تھی کہ ایک بیٹی جو ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام اس جنگ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور پورا حصہ بھی ان کو ملتا ہے غزوہ غالباً بدر سے، جس وقت حضرت عثمان کی تدفین یا وہ والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں لے کے گئے ان کو بدر میں، ان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کے گئے اپنی بیٹی کی. تو نبی علیہ السلام نے حصہ بھی ان کو دیا. تو پھر اس کے بعد دوسری بیٹی سے بھی نبی علیہ السلام نے ان کا حضرت عثمان کا نکاح. آج آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کا داماد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا ہو تو آپ اس بیٹی کی وفات کے بعد آپ دوسری بیٹی بھی ان کو نکاح میں دے دیں اسی داماد کو. تو یہ اس سے بڑی کیا اور آپ کو معاملہ چاہیے، نبی علیہ السلام کی کیا کیا گواہیاں چاہیے ان صحابہ کے اوپر. ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے اوپر، غالباً احد پہاڑ بتایا جاتا ہے یا پھر ہرات میں سے یا مدینے کے پہاڑوں میں سے بتایا جاتا ہے احد کے قریب، کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور اس پہاڑ کے اوپر جو ہے نا یہ تھے حضرت عثمان بھی تھے، حضرت بکر صدیق بھی تھے، اور غالباً حضرت عمر بھی تھے اور نبی علیہ السلام بھی تھے.
تو وہ پہاڑ ہلنے لگا غالباً احد تھا، نبی علیہ السلام نے پاؤں مارا اس کے اوپر اور کہا کہ تیرے اوپر 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے اور ایک نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں جن لوگوں نے اس ارشاد کی تصدیق کی اور بتایا تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے 2 شہید کس کو کہا، یعنی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنا نبی کا بتایا کہ میں نبی ہوں، اور چوتھے جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کا بتایا کہ یہ صدیق ہے تمہارے اوپر پہاڑ کے اوپر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری یا مسلم کا ریفرنس، کوئی مانگے گا تو اس کو ہم دے بھی دیں گے۔ تو اور کیا کنٹریبیوشن چاہیے، اپنا مال لگا دیا، اپنی جانیں تک خرچ کر دی اسلام کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھا کے لیے یہ حضرت عمر کو جو ہے وہ آ رہے تھے اس وقت شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس سے بڑی کیا کیا معاملات آپ کو چاہیے کہ آپ انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی اسلام کے نام کے اوپر، اور شروع دن سے یہ وہ صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر، جو شروع کے صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے کسی کے مال سے، کسی کی جو ہے وہ اولاد سے، کسی کے جو ہے وہ سمجھ لیجئے اولاد کی اولاد سے اسلام نے بہت زیادہ نشو و نما پائی۔ آپ کسی کا بھی نام لے لیں، حضرت عثمان نے مال کے ذریعے سے اسلام کی وہ خدمت کی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اولاد کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی، اپنی مال کے ذریعے سے بھی اپنا پورا گھر لٹا دیا نبی علیہ السلام کے لیے۔ ایون جس وقت آپ اس کے لیے بھی نکلے ہجرت کے لیے بھی، تو کس طرح موت کا سفر تھا جس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ، جس کا قرآن پاک سورہ توبہ کے اندر بھی ذکر آتا ہے، غار کے اندر ہونے کا، اس کا بھی شیعوں نے انکار کر دیا۔ ایسے ایسے جاہل لوگ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کا کنٹریبیوشن ہے، اور بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کا کنٹریبیوشن رپورٹ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب مثال آپ کوئی شیعہ کہے گا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر نے، عثمان نے، انہوں نے کتنے بندے قتل کیے کس جنگ کے اندر، تو آپ کو وہ نہیں مل سکے گا کہ انہوں نے کس جنگ کے اندر کتنے بندے کس کس موقع پہ قتل کیے۔ لیکن پھر ہم الزامی جواب دیں گے کہ آپ ہمیں دکھاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی جنگوں کے اندر جن میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان یہ تینوں صحابی تھے، انہوں نے کتنے بندے انہی جنگوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیے، آپ دکھا دو، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ اگلے محاذ پہ کسی ڈرپوک تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسی اصول کے تحت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا محاذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اس کو جنگ کے اندر اپوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ صحابہ نے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور کس کس طریقے سے ان صحابہ نے کنٹریبیوشن کیا، اور ان کے کنٹریبیوشن کو خاص طور پہ حضرت عمر نے کس طریقے سے حضرت علی نے کس طریقے سے حضرت عمر کے خاص طور پہ کنٹریبیوشن کو انڈورس بھی کیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جس وقت حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے حضرت علی نے اسی روایت کے اندر ہے جس کے اندر سے شیعہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی ناراض تھے یا بیعت نہیں کی اتنے مہینے، یا بی بی فاطمہ بھی ناراض تھی، تو اسی روایت کے اندر جو ہے نا، وہ پوری روایت اگر کوئی کہے گا، ہم نے اس کے اوپر بھی ایک بار ویڈیو بنائی تھی، اسی روایت کے اندر ہے، وہ پوری روایت کوئی کہے گا ہم دے بھی دیں گے۔ اسی روایت میں ہے کہ انہوں نے مسجد کے اندر حضرت علی نے لوگوں کے سامنے کہا کہ ہمیں آپ کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت کا اعلان لوگوں کے سامنے مولا علی علیہ السلام نے کر دیا، ٹھیک ہے، اسی بیعت کے ٹائم کے اوپر جب انہوں نے بیعت کی۔ اب شیعہ کہیں گے جی انہوں نے تو بیعت ہی نہیں کی، امام تو کسی غیر امام کی بیعت ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری کہانیاں بعد میں لوگوں نے گھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 امام تو کہاں جا کے پورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 12واں امام تو قیامت کو آئے گا، یا قیامت سے پہلے آنا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہیں 11 امام جو ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں کسی کو پہلے امام کے ٹائم پہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ہوں گے یا کتنے ہوں گے یا کیسے ہوں گے، کون ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں۔ 12 امام ہیں، اب 12 چھوڑیں، آپ شیعوں کے اندر ایسے بھی فرقے ہیں جو 12 امام کے قائل ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی شاش امامیہ، کوئی جو ہے وہ 14 کے قائل ہیں، کوئی اسماعیلیہ جو ہیں وہ، یا پھر اور جو ہیں زیدیہ جو ہیں، ان سے پوچھ لیں وہ کتنے اماموں کے قائل ہیں۔ یہ تو اثنا عشری ہیں جو صرف ایک فرقہ ہے یا پھر ایک مسلک ہے شیعوں کا جو 12 اماموں کے قائل ہیں، نہیں تو ان کے اندر تو کئی معاملات جو ہیں وہ امامت کے حوالے سے بہت زیادہ مس مینیجڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان شیعوں کو ہدایت دے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے ان کی آپ کنٹریبیوشن بتائیں۔ تو اگر ہم نے الزامی جواب کے طور پہ کسی خاص اہل بیت میں سے کسی کی فضیلت کے اندر اگر وہی چیزیں جو ہیں وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان ان کی ہوئیں، وہی ہم نے کہا کہ فلاں اہل بیت کے اندر سے ہمیں دکھا دو،
اور وہ نہ دکھا سکے تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ زیادہ افضل ہیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے جو ہیں افضل صحابہ اور اہل بیت میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جو ہے وہ نبی الاسلام کے ساتھ جمع کرے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ، اور خاص طور پہ نبی علیہ السلام کا ساتھ جنت کے اندر نصیب فرمائے. آج ہمیں ان چیزوں سے کوئی حاصل نہیں ہونا. مسلمان کٹ رہا ہے، مار رہا ہے، اور آج ہم اس چیز پہ جھگڑے ہیں. ابو بکر، عمر اور عثمان کی فضیلتیں تو ذرا گنوا دو یار ہمیں، یا انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے وہ تو ہمیں گنوا دو. اور بھائی تم بتاؤ، میں اپنا بتاؤں کہ میں نے کیا کنٹریبیوشن کیا اسلام کے لیے. ہمیں یہ تو کہانیاں ہیں، پتہ ہے کہ حضرت علی بہت دلیر تھے، شجاعت تھے، اور مرحب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، اور تبوک فلاں غزوے کے اندر یہ انہوں نے کیا، غزوہ بدر کے ہیرو، احد کے ہیرو. تو بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جیسے خیبر میں اترے تھے، یا خیبر کے وہ خاص قلعے کے اندر. اچھا یہ بھی شیعوں کو نہیں پتا کہ وہ خیبر ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر کے اندر کئی قلعے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک قلعہ خموس تھا جس کو حضرت علی نے فتح کیا تھا، جس میں مرحب تھا. تو وہ آج کیا کسی کے اندر ہمت ہے کہ یہودیوں کے قلعے کے اندر اترے، جو کہ اسرائیل ہے اس وقت قلعے کے اندر اترنے والا؟ کس شیعہ کے سنی مائی کے لال میں یہ ہمت ہے کہ وہ ان کے قلعے کے اندر اتر کے، یا ان کے اسرائیل کے اندر اتر کے کوئی کام کر کے جا سکے، یا کرے وہاں پہ جا کے ان کو فارغ کرے جیسے مولا علی نے کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ہمارے لیے تو یہی آج بحثیں ہیں نا کہ نمازیں کتنی ہیں، حضرت علی نے کیا کیا، حضرت عمر نے کیا کیا، ابو بکر نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.